پرمسرت دنیا، سیج، انشے سیریل، 43واں انشا، شارق علی۔ جسیم کے اداس رہنے کی خبر ملی تو بہت حیرت ہوئی۔ کہنے کو تو ہماری طرح وہ بھی سیج کا طالب علم تھا اور ہاسٹل میں اس کے نام بھی ایک کمرہ موجود، لیکن وہ زیادہ تر فہم آباد میں کرائے پر لیے محل نما بنگلے میں بہت سے ملازمین کے ساتھ رہتا تھا۔ گلف کے شاہی خاندان سے متعلق ہونے کے سبب قیمتی کاریں اور فرنیچر، ڈیزائنر ملبوسات سے بھرے وارڈروب اور ہفتہ واری مہنگی دعوتیں اور دنیا بھر کی سیاحت، پھر ڈپریشن کا کیا سوال؟ آج لائبریری کے لاؤنج میں یہ بات پروفیسر گل سے پوچھی تو بولے، کبھی خود سے سوال کرو کہ زندہ کیوں رہا جائے، اور سوال در سوال اسی کیوں کا پیچھا کرو تو آخری جواب ہوگا خوش رہنے کے لیے۔ خوشی کا جواز مختلف ذہنوں میں ایک سا نہیں ہوتا۔ کچھ کے لیے دولت، بڑا گھر اور سماجی مرتبہ، اور کچھ محض اچھی غذا، دلکش موسیقی، مہربانی کے سلوک یا ملک گھومنے کو خوشی کہیں گے۔ خود میرے لیے اچھی صحت، خوشگوار انسانی رشتے اور روحانی سکھ ہی خوشی ہے۔ جواز چاہے کچھ بھی ہو، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پرمسرت زندگی توازن اور انصاف سے جڑی ہوئی ہے۔ گویا دولت مندی، آسائشیں، سماجی مرتبہ اور شہرت وغیرہ کافی نہیں، بلکہ وہ تہذیب ذہن بھی درکار ہے جو دوسرے انسانوں کا احترام اور قدرتی وسائل کا منصفانہ استعمال سکھائے۔ اور پرمسرت سماج؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، ایسا سماج جو دنیا کے قدرتی ماحولیاتی نظام کی خوبصورتی کو قائم رکھتے ہوئے اپنی عوام کو پرسکون، صحت مند، خوشحال اور تخلیق افزا زندگی کا موقع فراہم کر سکے۔ کسی ملک کو کامیاب اور ترقی یافتہ کہنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں کی عوام کو میسر آسائشیں، صحت مندی اور طویل زندگی کہیں قدرتی وسائل کے بے دریغ اور خود غرض استعمال کی وجہ سے تو نہیں۔ ہم یورپ اور امریکہ میں رہنے والوں کی مادی آسائشوں سے دھوکہ کھا کر انہیں پرمسرت اور کامیاب سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ملکوں کی کامیابی کا معیار؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، عالمی دانشوروں نے غالباً 2016 میں ملکوں کی کامیابی ماپنے کے لیے ہیپی پلانٹ انڈیکس HPI یا پرمسرت دنیا کا معیار پیش کیا تھا۔ یہ ایک طرح کا سمت نما ہے جو ممالک اور حکومتوں کو یہ بتاتا ہے کہ ماحولیات اور قدرتی وسائل کے احترام کے ساتھ بھی شہریوں کو بہتر معیار زندگی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس معیار کے مطابق دنیا کا سب سے پرمسرت ملک امریکہ، برطانیہ یا کوئی اور یورپی ملک نہیں، بلکہ لاطینی امریکہ کا ملک کوسٹاریکا ہے۔ متوازن معیار زندگی کے ساتھ صحت مند اور طویل زندگی پانے والی یہاں کی آبادی قدرتی وسائل کا احترام کرنا جانتی ہے۔ حکومت اور عوام کا یہ رویہ اس ملک کو تہذیب یافتہ ملکوں میں سر فہرست بناتا ہے۔ کچھ اور تفصیل HPI کی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، یہ معیار 4 پہلوؤں سے ملکوں کا جائزہ لیتا ہے۔ پہلا پہلو ہے شہریوں میں خوشی، تحفظ اور اطمینان کا احساس۔ گیلپ عالمی سروے کے ذریعے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے طویل عمری، جو اچھی غذا، فضائی آلودگی میں کمی اور صحت سے متعلق بہتر سہولیات کی ترجمانی کرتی ہے، یعنی اوسطاً اس ملک میں بسنے والے کس عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ تیسری بات، ایک ہی ملک میں بسنے والوں کے درمیان امیری غریبی کا فرق ہے۔
یعنی اچھی غذا، روزگار، صحت کی سہولتیں، طویل عمری، خوشحالی، تحفظ اور اطمینان سب کو میسر ہے یا نہیں، اس کا تعین بھی سروے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ چوتھا پہلو ہے ایکولوجیکل فٹ پرنٹ، یعنی عوامی مسرت کا یہ معیار قائم رکھنے کے لیے کہیں حکومت اور شہری قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال تو نہیں کر رہے۔ ایچ پی آئی کی ضرورت ہی کیوں؟ رمز نے کہا، بولے، ہماری دنیا ماحولیاتی اعتبار سے ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ملکوں کے درمیان معاشی ناہمواری اور ایک ہی ملک کی عوام میں امیری غریبی میں ہوتا اضافہ اور قدرتی وسائل میں تیزی سے ہوتی کمی سنجیدہ غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم انسانوں کو پرمسرت لیکن مستحکم دنیا درکار ہے۔ 4 سالہ الیکشن جیتنے پر مرکوز تنگ نظر سیاسی حکومتیں غلط ترجیحات رکھتی ہیں۔ عالمی دانشور کم از کم درست سمت کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔